شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وہ بھی قرآن کریم دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ورق پر لکھا جو اس کو ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا. وہ فال پڑھیں گے یا خوردبین کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ایک ہی کاغذ پر وہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طرح وہ تمام نام عمل انسان کا کھلے کاغذ میں یوں سمجھو. اور دنیا میں کوئی پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، وہاں اللہ تعالی ہر ایک کو اتنی بصیرت عطا فرمائیں گے کہ خود پڑھ لے. اقرا کتاب خود پڑھ، کافی ہے تیرا نفع تجھ پر آج کے دن حساب. جس نے ہدایت حاصل کی اپنے لیے کرے گا، گمراہ اس کے نفس پر پڑے، کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے. اوپر ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا یعنی نازل کیا. آگے فرماتے ہیں جس طرح اس قرآن پاک کے ذریعے ہم نے ہدایت کی، پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہم سزا نہیں دیتے. کیوں؟ اگر پیغمبروں کے آنے سے پہلے سزا ہوتی تو اس سلسلے میں لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم بے خبر ہیں. چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ یکون للناس حجۃ بعد الرسل. تو پیغمبر بھیجتے ہیں اس بات میں حجت ہوتی ہے. اس سے پہلے رب تعالیٰ سزا نہیں دیتے. آگے فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں. بظاہر تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو حکم کرتے ہیں، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں، پس ان پر بات لازم ہوتی ہے، ہم ہلاک کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب خود رب حکم دے نافرمانی کا تو ان کا گناہ کیا ہے جن کو ہلاک کیا؟ امرنا مترفیہا ففسقوا ہے. ہم حکم دیتے ہیں وہاں آسودہ حال لوگوں کو، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں. تو جب رب حکم دیتا ہے تو ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ رب سے قوت والے تو نہیں کہ رب کے حکم کو ٹال سکے. تو اس کے تین جواب ہیں. ایک جواب ہے بخاری کتاب و تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں امرنا جو ہے اس کے معنی ہے کثرنا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو زیادہ کر دیتے ہم مترفیہا آسودہ حال لوگوں کو، زیادہ کر دیتے ہم آسودہ حال لوگ. جب آسودہ حال لوگ زیادہ ہوتے ہیں ففسقوا فیہا، وہ نافرمانی کرتے ہیں. کیونکہ دولت کا یہ خاصہ ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. تو یہ تفسیر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کتاب و تفسیر میں اور تمام تفسیروں میں ان سے ملتی. دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ. وہ یہ کہتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے کہ ہلاک کریں بستی کو، امرنا مترفیہا بالطاعۃ، ہم وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو طاعت کا حکم دیتے ہیں بالطاعت. ففسقوا فیہا، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں. یہ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری تفسیر یہ ہے کہ امر سے امر ہی مراد ہے، لیکن امر تشریع نہیں، امر تکوینی.
امر تشریع یہ کہ ہم حکم کریں بدی کرو، نہ یہ نہ. امر تکوینی کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خیر اور شر کرنے کی قوت دی. اگر کوئی شخص شر کی طرف چلتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم نولیہ ما تولی. تو تکوینی امر ہے کہ اچھا اس راستے کو تم اختیار کرتے ہو تو کرو. فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی جماعتیں ہلاک کی. فرمایا رب تیرا نے بندوں کے گناہوں سے خبردار بھی دیکھتا ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، یہ عاجلہ صفت ہے دار کی. دار عربی میں مؤنث ہوتا ہے. جو شخص دار عاجلہ چاہتا ہے، جلدی والا گھر دنیا ہے، تو ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے جو چاہیں جس کے لیے چاہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک کی چیز مل جاتی ہے، نہ جس کے لیے ہم چاہیں اس کو دے دیتے. پھر اس کے لیے جہنم ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا پھٹکارا. ومن اراد الآخرۃ یا دار الآخرہ، آخرت کے گھر کا ارادہ کرے گا اور میرا ارادہ ہی نہیں، وسعی لہا سعیہا، اس آخرت کے لیے کوشش بھی کرے گا. میری کوشش ہی نہیں، وہو مومن، ایمان کی صفت سے موصوف. وہ مومن آخرت کی کوشش کرے، ان کی کوشش کی قدر کی جائے. باقی رہا دنیا کا معاملہ، کلن تنویر عوض مضاف الیہ تھی. اے کل واحد منہما، یہ جو طالب دنیا ہے اس کے لیے بھی، طالب آخرت اس کو بھی، ہر ایک کو ہم مدد دیتے، ان کو بھی رزق. دنیا میں رزق ان کو بھی ملتا ہے، تیرے رب کی عطیہ کا ان کو بھی. تیرے رب کا عطیہ محظور نہیں. حضر یحضر کا معنی رکنا. فقہ میں آپ نے حضر والاباحت کا جو باب پڑھا ہے وہ اسی سے، رکاوٹ کا باب، اباحت کا باب. وہ دنیا کا رزق سب کو ملتا ہے. فرما دیکھیے ہم نے بات کو بات پر کیسے فضیلت دی ہے، شکل میں، قد میں، علم میں، مال میں، اولاد میں، بہت سی چیزوں میں. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ آخرت کا درجہ تو بہت بڑا ہے، بڑی فضیلت. رب اوپر ذکر تھا کہ آخرت کی کوشش کریں. اب آخرت کی کوششوں میں سب سے بڑی چیز ہے لا تجعل مع اللہ الہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ مت. اگر بالفرض تم نے الہ بنایا تو تمہاری مذمت بھی ہوگی اور رسوا اور ذلیل ہو کر کے بیٹھے گا. وقضى ربک، اور حکم دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، پس نہ کہو ان کو اف، ولا تنہرہما، اور نہ چھڑکو ان کو، اور کہو ان کو قولا کریما، بات شریفانہ. اور پس رکھو ان دونوں کے لیے جناح بازو، گرمی کا، شفقت سے. اور کہو اے رب ہمارے ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے ہمیں پالا تھا، مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا. رب تمہارا خوب جانتے ہیں جو تمہارے نفوس میں. اگر ہوگے تم نیک، بس بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور دے قریبی رشتہ داروں کو حق اس کا، اور مسکین اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور نہ اڑا فضول خرچ. بے شک مبذر ہیں شیطانوں کے بھائی، اور ہے شیطان اپنے رب کا کفورا، ناشکری کرنے والا. اور اگر اعراض کرے تو ان سے، چاہتے ہوئے رحمت اپنے رب کی طرف سے جس کی تو امید رکھتا ہے، پس کہ ان سے بات میسورہ نرمی. اور نہ کر اپنے ہاتھ کو مغلولہ، بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ پھیلا اس ہاتھ کو کل البستے، پوری طرح پھیلا دینا، پس تاکہ تو بیٹھا رہے ملامت کیا ہوا، محصورہ، ہارا ہوا، تھکا ہوا. بے شک رب تیرا کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، اور تنگ کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، دیکھتا. ابھی آپ نے ربط سنا
کہ آخرت کے لیے جن کی کوشش کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ آگے اس رکوع میں آخرت کے کرنے کی چیزیں ہیں، اگلے میں جو نہ کرنے کی ان کا ذکر ہے۔ اس میں گویا یوں سمجھیے عوامر ہیں زیادہ، اگلے میں نواہی ہے۔ زنا نہ کرو، قتل نفس نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس میں عوامر ہیں، اس میں نواہی۔ یہ سب آخرت کی کوشش کی چیزیں۔ قضا کے معنی امر۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں امر ربوں کا، تیرے رب نے حکم کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، نہ قولی نہ بدنی نہ مالی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ دونوں یا ان میں ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف مت کہو۔ بڑھاپے کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ جوانی میں ہر آدمی اپنی ضرورت خود پوری کرتا ہے، محتاج غیر کا ہوتا ہے بڑھاپے میں۔ تو بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں، یا ان میں ایک کہ ان کی شادی غیر مناسب طریقے سے، اس کی باپ کی عمر زیادہ تھی، ماں کی کم تھی، ایک بوڑھا ہے ایک بوڑھا نہیں ہے، تو اس تک مت کرو۔ اس کا کیا معنی؟ جمل، کمالین وغیرہ نہیں۔ تبن و قبحن، ان کو تبن و قبحن یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے لیے قباحت ہے، تو منع کرتے اس کا تبن و قبحن، قباحت کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ہیں، اور شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی بھی کرتے ہوں۔ دیکھیے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بلاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں، بعضوں میں کہتے ہوں۔ یہ ہاں ہوں جو ہے اس میں بھی بے ادبی کا پہلو ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ جی، بڑا بات کرے تو کہے جی، ہوں میں بھی گویا کہ اس قسم کی گستاخی کا پہلو۔ اس مقام پر تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر، در منصور وغیرہ میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی رئیس التابعین کا قول نقل کیا کہ ماں باپ کے سامنے ایسا بولے جیسے تند مزاج آقا کے سامنے غلام بولتا ہے۔ تند مزاج آقا ہو اور جیسے اس کے سامنے غلام بولتا ہے، ماں باپ کے سامنے ایسا ہوں تک نہیں کہہ سکتا، اور نہ ان کو جھڑکو اور کہو ان کو بات شریک، اور ان کے لیے نرمی کا پہلو پس کرو۔ کوئی بات کہنا چاہیں آگے سے اکڑو مت، شکر کرو اور کہو اے اللہ ان پر رحم فرما، کما ربیانی، اے کما رحمانی حین ربیانی صغیرا، جس وقت انہوں نے مجھے پالا تھا، پالتے وقت مجھ پر شفقت کی تھی، کما ربیانی اے کما رحمانی حین ربیانی صغیرا، جب مجھے انہوں نے پالا تھا اور اس وقت مجھ پر شفقت کی تھی جب میں بچہ تھا، اے اللہ ان پر بھی شفقت۔ رب تمہارا تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، نیک ہوں گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دے گا۔ اور کیا کرو، حقوق اللہ کے حق تھے، والدین کے حق تھے، اور بھی حق تھے۔ وآتِ ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور مت اڑاؤ اڑانا۔ اسراف اور تبذیر میں فرق ہے، دونوں لفظ قرآن میں ہے۔ ولا تسرفوا، اسراف کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جائز مقام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مقام جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، اور جس مقام پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ فرمایا
یہ تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبذر جو ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا نافرمان۔ کس بات میں تشبیہ دی؟ بات سمجھنا، روح المعانی وغیرہ میں ہے۔ اللہ تعالی نے شیطان کو بھی تو قوت دیا نا، خیر اور شر کی دونوں۔ شیطان نے خیر کی قوت شر میں خرچ کر دی۔ قوتیں تو دونوں تھی، خیر کی بھی شر کی، اس نے خیر کی قوت کو شر میں صرف کر دیا۔ تمہیں جو رب نے مال دیا ہے اچھے کام کی بجائے برے میں لگاؤ گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ اس نے وہ قوت جو رب نے دی تھی شر میں لگا دی، تم نے مال شر میں لگا دیا، بھائی اس کے بن گئے۔ آگے ارشاد ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار آئیں، یتیم آئیں، مسکین آئیں، آپ سے مانگتے ہیں اور تم اعراض کرتے ہو، اعراض اس لیے کرتے ہو کہ ابتغاء رحمت من رب کا، اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے بات کہو نرمی کی، قولاً میں۔ مثلا کوئی مسکین آیا، قریبی آیا، مسافر آیا، اس نے آپ سے مدد مانگی، تو آپ کو امید ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی، ملی نہیں ابھی، یا آپ کو امید ہے کہ آگے میری فصل پکے گی اور میرے باغ کے پھل اتریں گے، تو ان کو نرمی سے کہو کہ بھائی مجھے ابھی تنخواہ نہیں ملی، میری فصل ابھی نہیں پکی، یہ باغات میں ہیں، یہ ابھی کچے ہیں، پکیں گے تو میں انشاءاللہ تمہاری خدمت کروں گا۔ یعنی اس کی دل شکنی نہ ہو بلکہ وہ خوش جائے۔ تو جس رحمت کی تم امید رکھتے ہو کہ ملے گی، یا کسی جگہ تمہاری رقم پھنسی ہوئی ہے، کوئی قرض لے گیا ہے، تو اس سلسلے میں اسے کہو کہ بھائی میرے پاس رقم تو تھی لیکن کوئی لے گیا ہے، جب ملے گی تو میں تمہیں کہوں گا۔ تو وجہ اس کے ساتھ بیان، اور اپنے ہاتھوں کو نہ کرو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، یعنی یوں کہ ہاتھ گردن کے ساتھ بندھ جائے۔ یہ بھی نہ کرو کہ پیسے ہیں جہاں خرچ کرنے وہاں بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہ کرو۔ اور نہ کھلا چھوڑ دو ہاتھ کو، کل البست پوری طرح کھلا دے، یعنی یہ کہ پیسہ آیا خرچ کر دیا، آیا خرچ کر دیا، سوچا سمجھا کچھ نہ، یہ بھی نہ کرو۔ بس بیٹھے رہو گے تم ملوم محسوس۔ ملوم کا لفظ پہلے لفظ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھ کو روک رکھا تو تمہیں ملامت کی جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو بھائی یہ کنجوس ہے، مکھی ٹوس ہے، بخیل ہے، کچھ کا کچھ ہوگا۔ اور یہ محصور کا لفظ ثانی کی طرف راجع ہے کہ اگر تم نے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑا، پیسے تم نے سب خرچ کر دیے، تو آخر گھروں کو کیسے پہنچو گے؟ کرایہ بھی تو چاہیے نا، اس وقت تم تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ دونوں باتوں کو معلوم ہے۔ رب رزق بھی کشادہ کرتے ہے، تنگ کرتے ہے، یہ سب اس کی قدرت ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیر بصیر۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے، ہم انہیں بھی رزق دیتے تمہیں بھی دیتے، بے شک ان کا قتل کرنا ہے خطا گناہ بڑا۔ اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور نہ قتل کرو نفس کو، کہ وہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو قتل کیا گیا مظلوم، پس تحقیق سے ہم نے بنایا اس کے ولی کے لیے سلطان غلبہ، پس نہ اسراف کرے قتل میں، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اور پورا کرو وعدے کو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پورا کرو کیل کو جب ماپو، اور تول کو تولو تم ایسی ترازو کے ساتھ جو سیدھی ہے، یہی بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا معاد۔ ولا تقف، اور نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک کان اور دل، آنکھیں اور دل، ہر ایک جو ہے وانا اولائکا، وہ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر، بے شک تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو،
اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم پہاڑوں تک عذر طول کے. سب کی سب یہ چیزیں ہیں بری تیرے رب کے ہاں مکروہ ناپسندیدہ. یہ وہ چیز ہے جو وہی کی تیری طرف تیرے رب نے دانائی کی باتیں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہ اور، پر ڈالے جاؤ گے تم جہنم میں ملامت کیے ہوئے مدفورہ راندے پھٹکارے. کیا پس رب نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے اور اس نے بنا لیے فرشتے عورتیں؟ بے شک تم البتہ کہتے ہو بات عظیم نہیں، قتل کرنا بڑا خطرہ. اور ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بڑی بے حیائی برا راستہ. اور کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو. قتل بالحق ہو تو اس کی 3 صورتیں پہلے میں کر چکا ہوں آپ کے ذہن میں. فرمایا جو شخص قتل کیا گیا تو اس کا جو وارث ہوگا ہم نے اس کے لیے غلبہ بنایا، اسلامی حکومت ہو صحیح معنی. تو مظلومانہ جو قتل ہوا اس کے جو وارث ہیں ان کو قصاص دلوائی جائے گی، دیت دلوائی جائے گی. حکومت پوری ان کی امداد کرے گی. لہذا قتل میں اسراف مت کرو. وہ کیسے؟ ایک کی جگہ 2 کو قتل کر دو، یہ بھی مت کرو. قاتل بھاگ گیا ہے اور اس کے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو، بے گناہ کو قتل کر دو، یہ بھی بری ہے. کیونکہ جذبات تو ایسے موقع پر ہوتے ہی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں. فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ. اشد کے متعلق میں پہلے بات کر چکا. وعدہ کرتے ہو تو پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہو. کیل کرتے ہو معاف کر دیتے ہو تو پورا ہو، قدم کرتے ہو تو سیدھی ترازو سے دو. یہی بہتر ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے. معال یہ کہ لوگوں میں تمہارا دیانتدار ہونا مشہور ہوگا کہ بڑا دیانتدار ہے، پورا توڑ کے دیتا ہے. اور اس میں جو برکت ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے. اور کیا کرو؟ ولا تقف، کفا یقفو کے معنی پیچھے پڑنا. نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تجھے علم ہے. مسلم شریف کے مقدمہ میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ. آدمی کے لیے یہ جھوٹ بھی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے ہر سنی ہوئی بات کو آگے چلا دے. جب تک کہ تحقیق نہ ہو اس کو آگے بیان کرنا. یہ آج کل بدیاں جو پھیلتی ہیں، ان بدیوں کے پھیلنے کے اسباب میں اخبارات بھی شامل. ہر واحد تباہی باتیں کرتے ہیں. وہ جن کو نہیں بھی وہ باتیں آتی وہ بھی پوری ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں. وہ ایک زمان بڑا عرصہ ہوا ہے، ضلع کے ڈی سی صاحب تھے، وہاں دکھڑ میں انہوں نے تقریر کی. معززین نے دکھڑ کو بلایا اور مجھے بھی مدعو کیا، علماء اور بھی تھے. تو اس نے تقریر کی ڈی سی صاحب نے. ڈی سی صاحب نے تقریر کی. اس میں یہ کہا کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق سنواریں اور لوگوں کو گویا کہ یہ کہیں نیکی کرے، بدی نہ کرے، یہ کرے وہ کرے. بڑا کچھ خاصا وقت اس پر اس نے سرا. اس کے بعد میری باری تھی تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے معزز محترم مہمان ہیں اور ضلع کے موٹے افسر ہیں. ویسے بھی موٹے تھے، ڈی سی بھی موٹا ہوتا ہے. موٹے افسر ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے جو باتیں کہی خاصی معقول ہے، لیکن ایک بات میں پوچھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سینما لگانے کے لائسنس یہ دیتے ہیں، مینا بازار یہ قائم کرتے ہیں، چکلے انہوں نے قائم کر رکھے، شراب کے لائسنس انہوں نے دے رکھے، یہ بدماشیوں کے اڈے انہوں نے قائم کر رکھے. مولوی کیا کرے گا مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ آپ کا فریضہ نہیں ہے کہ ان بدیوں کو ختم کرو.
اس پر خاصا برم ہوا، لیکن خیر مجمع تھا، کچھ کہہ نہ سکا۔ میں نے کہا یہ سارے جواب تو آپ لوگوں نے مہیا کیا ہے کہ یہ لائسنس بھی دو، وہ بھی دو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اور ہم آپ کیا کر سکتے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ مخلوط تعلیم تم نے رائج کی ہے، مینا بازار تم نے لگائے ہیں، لائسنس تم دیتے ہو سینما کے، اور یہ چکلے تم نے اجازت دے رکھی، اس زمانے میں چکلے پر پابندی نہ تھی، شراب خانے تم نے لگا رکھے، یہ سب خرافات تم نے کی ہے، افسروں نے کی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولوی کیا کر سکتے ہیں؟ مولوی کے پاس ہے کیا؟ چرنے نے کہا کہ وہ نزلہ پر اور ضعیف ریزت، کیونکہ مولوی ایک کمزور جسم کا آدمی ہے، وہ سارے اس پر پڑتے، تو ہم قدر کرتے ہیں ہمارے ضلع کے موٹے افسر ہیں، اور یہ انہوں نے جو باتیں کی اچھی بھی کی ہیں، لیکن ہم بھی مانتے۔ تو یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو بیان کرنا بھی گناہ، لا تحکم علیہ السلام، بے شک کان، آنکھ، دل، کل اولئک، ہر ایک چیز جو ان مذکور میں سے ہے، کانا، کانا کہتے ہیں، آپ کو ملے گا کان الانسان، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملے گا کان الانسان، ہر ایک کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا کہ کان کہاں لگائے، آنکھیں کہاں لگائیں، دل میں کیا لائے، اور کیا کرو، زمین میں اکڑ کر کے مت چلو۔ کیوں؟ جب تم اکڑ کر چلتے ہو تو زمین کو پھاڑ دیتے ہو، زور سے جو پاؤں مارتے ہو تو زمین پھٹ جاتی ہے، یا تم گردن کو یوں اکڑا کر کے چلتے ہو تو کیا تمہاری گردن وہاں کسی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتی ہوگا کیا؟ کل ذالک کان صحیح، یہ سب چیزیں بری رب کے یہاں ناپسندیدہ، یہ وہ چیزیں کہ رب نے وہی کی ہے دانائی کی، یہ ہے آخرت کے کام، کچھ کرنے کے کچھ نہ کرنے کے۔ پھر اہم مسئلے کو پھر دہرایا، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ کسی کو نہ پڑے، اگر ایسا کیا تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت کیے ہوئے مرفوع۔ آگے شرک کر، فرمایا جیسے اللہ کے ساتھ شریک بنانا گناہ ہے، اسی طرح رب کے لیے اولاد کی تجویز بھی گناہ سخت، اور پھر اولاد بھی بیٹیاں، کیا رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود رب نے فرشتوں کو عورتیں بنا کے بیٹیاں بنا دی؟ بڑی بڑی بھاری بات تم کہتے ہو، گناہ کی بات ہے۔ اور البتہ تاکید کہ ہم نے پھر پھر کر کے بیان کیے اس قرآن پاک میں تاکہ نصیحت حاصل کریں، اور نہیں زیادہ کرتا ہے ان کے لیے مگر نفرت کو۔ تو کہہ دے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ الہ اور جیسے یہ کہتے ہیں تو اس وقت البتہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف راستہ، پاک اللہ کی ذات اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں علوًا کبیرہ، بلند بہت بڑا۔ تسبیح بیان کرتے اس کے لیے آسمان سات اور زمین اور وہ مخلوق جن میں ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر تسبیح بیان کرتے اس کے حمد سے متلبس ہو کر، لیکن تم نہیں ان کی تسبیح کو سمجھتے، بے شک وہ ہے تحمل کرنے والا بخشنے والا۔ اور جس وقت تو پڑھتے قرآن کرتے ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان نہیں ایمان لاتے آخرت پر پردہ لٹکا، اور کرتے ہم ان کے دلوں پر پردے سے کچھ کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ۔ اور جس وقت ذکر کرتا ہے تو اپنے رب کا قرآن میں حالہ کون ہی وحدہ ہو، پھرتے اپنی پیٹھیں دکھا کر کے نفرت کرتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تیری طرف کان دھرتے ہیں، اور جس وقت کے وہ سرگوشی کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ظالم نہیں تم پیروی کرتے مگر شخص کی جس پر جادو کیا گیا۔ کیسے انہوں نے بیان کی تیرے لیے مثالیں، پس بہت کے پسلی طاقت رکھتے راستے میں، اور کہا انہوں نے کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ورفاتن اور چورا چورا ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے خلقن جدیدہ، نئی مخلوق بنا کر کے۔ تو کہہ دے ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا وہ مخلوق جو بڑی ہے تمہارے دلوں میں، پس بتاکید کہہ دے گی ہمیں کون لوٹائے گا؟ تو کہہ دے وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پس بتاکید وہ ہلائیں گے تیری طرف اپنے سروں کو اور کہیں گے کب ہوگی یہ؟ تو کہہ دے عسیٰ، ممکن ہے کہ ہو قریب، جس دن کے
وہ پکارے گا تمہیں فتستجیبون، پر تم حکم مانو گے بحمدہ، اور تم یقین کر لو گے کہ نہیں تم ٹھہرے الا قلیلا مگر تھوڑا۔ رب پہلے قرآن کا ذکر تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، اسی قرآن پاک کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھذا القرآن، وہ کیا ہے؟ مفعول محذوف ہے، مثلا من کل مثل، ہم نے پھیر پھیر کر کے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی۔ کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن یہ قرآن ان کے لیے نہیں زیادہ کرتا مگر نفرت کو۔ چھٹے پارے میں عرض کر چکا ہوں، شیخ سعدی رحم اللہ تعالی کا شعر بارہ کے در لطافت سبش خلاف میں در باغ لالا رویا در چھوڑ بھوم، کہ قرآن میں تو ذاتی طور پر کوئی برائی نہیں، ان کے نفوس ہیں جو ایسا کرتے۔ آگے پھر شرک کرو تو ان سے کہہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ ہوتے جیسے یہ کہتے ہیں لات منات عزا حبل وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے رل مل کر کے ابتغوا الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کے خلاف چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب عراق کے خلاف یہ سارے اتحادی آئے اور وہ مظالم کیے کہ خدا کی پناہ، ابھی تک پتہ نہیں۔ اپنا اندازہ یہ کہ 8-9 لاکھ سے کم آدمی تباہ نہیں ہوئے، اور اتنا ان کو پیچھے کر دیا کہ 50 سال سے زیادہ عرصے تک وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پہلے۔ تو آخر اور بھی اگر الہ ہوں تو سب رل مل کر کے خدا کے خلاف بھلا بول دیتے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون علوا کبیرا، بڑی بلند ذات ہے، بڑی ذات۔ 7 آسمان اور زمینیں اور جو مخلوق ان میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی چیز نہیں جو سب کی تسبیح نہ بیان کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کوئی کرتے بزبان حال، کوئی بزبان قال۔ مثلا میں نے کہا سبحان اللہ، تو یہ بزبان قال ہے، یہ ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، بزبان حال ٹھیک ہے، ہم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ بے شک تحمل کرنے والا بخشنے والا۔ اب اوپر قرآن کا ذکر تھا، آگے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجابا مستورا، انشاءاللہ العزیز آپ کو جلالین تک میں ملے گا۔ مستورن اے ساترن، مفعول ہے فاعل کے معنی۔ اسی سورت میں آگے پڑھیں گے آپ جزاء موفورن اے جزاء وافرن، مفعول فاعل کے معنی میں ہے۔ کسی کے پاس جلالین استاد؟ ہاں بس حجابن مستورن اے حجابن ساترن، آگے آئے گا جزاء موفورن اے جزاء وافرن، آگے 16ویں پارے میں آئے گا وعدہ ماتین اے آتین، ماتین مفعول کا صیغہ عطا جاتی، ان مقامات پر یہ مفعول فاعل کے معنی۔ باقی یہ بات پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ جب رب ان کے درمیان ان کے آنکھوں پر پردے ڈالتے ہیں تو ان کے تو اختیار میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہم نے حامل سجدہ کی آیات نکال کر کے بتائی تھی کہ پہلے مرحلے پر ایسا نہیں ہوا۔ وقالوا قلوبنا فی مما تدعونا الیہ وفی ومن بیننا وبینک فعمل اننا عاملون، یہ عمل ہمارا جو ہے ہم نے کر لیا۔ جب انہوں نے اس عمل کو پسند کیا جالنا نولی ما تولی، ہم نے بھی پل دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ کنان ان کی جمع پردے ڈالے تو اس کو سمجھے، کانوں میں ڈانٹ لگا۔ جب تو غیر رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں تو یہ پیٹھ دکھا کر کے نفرت کر کے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض مشرک قوموں نے کہا کہ
نعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، تو مشرک کو اکیلے رب کی عبادت سخت ناگوار بنا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو اکیلے رب کی عبادت مشرک کو سخت ناگوار، وہ رب کو مانتا ہے، پہلے درجے میں مانتا ہے، لیکن صاحب اوروں کے بغیر اس کی تسلی نہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جب وہ کان رکھتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، بھی یعنی بالقرآن، جب کان رکھتے ہیں مال اس لیے کہ ہمیں کوئی اعتراض کی چیز ملے، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، ہم ہے ضمیر، ذات ہے، نجوہ ہے مصدر، تو اس وصف کو اس پر حمل کرنا کیسے ہے؟ پھر نجوہ مفرد ہے، ہم جمع ہے، تو تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ نجوہ مصدر ہے، مصدر میں واحد تثنیہ جمع سبھی معانی ہوتے ہیں، اور یہ یتناجونا متناجونا کے معنی میں ہے۔ نجوہ جو ہے مصدر ہے فاعل کے معنی، جیسے ہدن ہادن کے معنی میں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اِذْ هُمْ یتناجونا، اِذْ هُمْ متناجونا، جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایسے شخص کی جو مشہور ہے، جس پر جادو کیا ہے۔ یہاں بعض علماء میں ایک اور اختلاف چلتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ تو کفار کہتے تھے کہ تم پیروی کرتے ہو رجل مشہور کی، تو اگر ہم آپ کو جادو اور مشہور مان لیں تو پھر تو کفار کی تائید ہوئی۔ اور اس گروہ نے غلط فہمی کا شکار ہو کر بخاری کی روایت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ جعلی روایت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ تعالی بڑے چوٹی کے بزرگ، ان تک میں یہ مغالطہ ہوا کہ یہ جعلی روایت ہے۔ بخاری میں جعلی ہو، مسلم میں جعلی ہو، تو صحیح ہے کا تو معنی کچھ نہیں رہتا۔ علماء کی غلطیوں کا نام دین نہیں، بڑی سی بڑی شخصیت سے غلطی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر کا یہ طریق ہے کہ غلط چیز کی تائید نہیں کرتے، اگر کسی کی بزرگی ثابت ہو، علم ثابت ہو، اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کو کوستے بھی نہیں، علم ہو صحیح، ذاتیات میں نہ ہو۔ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ پر جادو ہوا، لبید ابن العاصم یہودی نے کیا، بخاری مسلم میں لو، لبید ابن عاصم یہودی، لیکن وہ جادو دین کے سلسلے میں قطعاً اس کا اثر نہیں، اس جادو کا اثر دنیاوی معاملے میں ہوا، مثلا پانی پیا خیال ہوا نہیں پیا، کھانا کھایا خیال ہوا نہیں کھایا، کسی زوجہ کا حق ادا کیا خیال ہوا نہیں ہوا، دین کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ انشاءاللہ بحوالہ بات اپنے مقام پر ان حیینہ آئے گی، کتنا عرصہ رہا، کس میں کیا، کہاں کیا، وہ بات یہاں کی نہیں۔ دیکھ کیسے تیرے سامنے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور یہ بہت کے یہ راستے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آگے قیامت کا ذکر آ گیا کہ جیسے توحید کا انکار کرتے تھے قیامت کا کہتے جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، مبعوث خلقا جدیدا، تو کہتے ہو جاؤ پتھر یا لوہا، یا تمہارے ذہن میں اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے وہ بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، ہیرا بن جاؤ، کوئی اور چیز بن جاؤ، ضرور تم دوبارہ کھڑے کی جاؤ۔ تو کہیں گے جی میں ہی وہی ہونا، ہمیں کون لوٹائے؟ تو ان سے کہہ دیں وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ذات تم اٹھائے۔ فَسَيُنْغِضُونَ اے فَسَيُحَرِّقُونَ إِلَيْكَ، يُنْغِضُونَ کا معنی حرکت دینا، اپنے سروں کو
استضاء کرتے ہوئے حرکت دیں گے، اچھا جی اچھا، اور کہیں گے کب، کہتے ہیں کب ہوگا، تو کہہ رہے ممکن ہے کہ قریب ہو، جس دن تم پکارو گے اس کو فتستجیبون بحمدہ۔ اب یہاں تفسیر روح المعانی، معالم التنزیل، ابن کثیر، کبیر وغیرہ میں خاصی بات، کمالین میں، جمل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں فتستجیبون بحمدہ اے بامرہ، تم رب کے حکم کو مانو گے، بحمدہ کا مانا بامرہ کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر، بحمدہ کا تعلق فتستجیبون سے نہ ہو، یدعوکم کے ساتھ مانا یہ ہوں جس دن کے تمہیں وہ بلائے گا، بحمدہ وہ اپنی حمد سے متلبس ہے اور رہے گا، فتستجیبون تم اس کا حکم مانو۔ تیسری تفسیر کہ تم وہاں تسبیح کہو گے لیکن وہ تسبیح تمہیں مفید نہ ہو، یہ اس لیے کہتے کہ کافر کی حمد کا تو معنی ہے کوئی، اور پھر قیامت کو، تو اس کے لیے یہ تین تفسیریں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی، بحمدہ ہے، اچھا، دوسری کیا تفسیر تھی کہ بحمدہ کا تعلق تستجیبون سے نہ، معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں بلائے گا حالہ کونی متلبسن بحمدہ، اور تم اس کے حکم کو مانو، اور تیسرا یہ کہ تم سبحان اللہ پڑھتے رہو گے لیکن فائدہ تمہیں کچھ نہیں، اور یقین کر لو گے کہ تم نہیں ٹھہرے پھر دنیا یا پھر برزخ والقبر الا قلیلا، اور کہہ دے میرے بندوں سے کہے وہ چیز جو اچھی ہو، بے شک شیطان پھول ڈالتے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا دشمن خدا، رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں، اگر چاہے تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تمہیں سزا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے ان پر وکیل، رب تمہارا خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق سے ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو ضرور، تو کہہ دے پکارو ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو اللہ کے ورے، بس نہیں مالک کو تکلیف ہٹانے کے تم سے اور نہ پھیرنے کے، وہ ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، کون سا ان میں اقرب ہے، اور امید رکھتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی، اور خوف کرتے اس کے عذاب سے، بے شک اس کا تیرے رب کا عذاب ہے محذورہ، ڈرا وہ سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم ہلاک کرنے والے اس کو پہلے قیامت کے دن کے، یا اس کو سزا دینے والے سزا سخت ہے، یہ چیز کتاب کے اندر مستورہ لکھی ہوئی، اور نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ہم بھیجے نشانیاں، مگر اس چیز نے کہ تکذیب کی ان آیات کی پیروں نے، اور دی ہم نے سمود کو ناکا روشن، بس انہوں نے زیادتی کی اس پر، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، اور یاد کر جب کہا ہم نے تجھ سے کہ بے شک رب تیرا احاطہ کیے ہوئے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے دکھلاوا وہ جو ہم نے تجھے دکھایا مگر فتنہ آزمائش لوگوں کے لیے، اور درخت ملعون جو قرآن میں ہے، اور ہم ڈراتے ان کو، بس یہ نہیں زیادہ کرتا ان کے لیے مگر طغیاناً کبیرہ، سرکشی پہ۔ ربط اوپر کفار کے شوشے تھے کہ جی ہم مر گئے تو کون اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، کیا ہوگا، مومنوں کو ان باتوں سے تکلیفیں ہوں، دین کے خلاف کوئی بات سنے تو طبی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندوں سے کہہ دے یقول اللہ کی اکثر، جوش میں نہ آئے ہوش میں، اچھی بات ہے، شیطان خوب ڈالتا ہے، وہ ضرور آمادہ کرے گا کہ اس جال کا سر پھوڑو، اس کو یہ کہہ دو وہ کہہ دو، نہ، شیطان انسان کا کھلا ہے، فرما رب تمہارا خوب جانتا ہے، چاہے تو
اللہ تعالیٰ تمہیں ہم پر مہربانی کرے چاہے تو سزا دے. تو آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا نہیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے وکیل بنا کر کے تو نہیں بھیجا. رب خوب جانتے آسمانوں کی مخلوق کو، زمین کی مخلوق کو. ہم نے پیغمبر بھیجے، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور. یہاں حقانی میں زیادہ بات ہے، تفسیر حقانی میں. انہیں کے حوالے سے بیان القرآن میں بھی کچھ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیوں، خصوصیت سے کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ تعالی کہ تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا. وہ تھا وما ارسلناک، ہم نے نہیں تجھے رسول بنا کر کے بھیجا، ان پر وکیل بنا کر کے نہیں بھیجا، تو رسول ہے، وکیل ہے. تو زبور میں آپ کی نبوت کا ذکر ہے، وہ ہم نے خود بھی پڑھی. زبور 37واں باب ہے، زبور کا 37واں باب، 9ویں اور 11ویں آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی پیش گوئی اب بھی موجود. تو زبور کا اس لیے خصوصیت سے ذکر ہوا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر. آگے شرک کا بخاری میں ہے کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا، تفسیروں میں اس کا نام آتا ہے وج. بخاری میں وج کے لفظ نہیں، وج مقام تھا، وج. وہاں جنات بکثرت رہتے تھے. ان لوگوں نے وہ راستہ تھا جب جاتے تو کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، ان کی پناہ لیتے تھے کہ اس وادی کے جنات ان کے سرداروں ہم آپ کی پناہ میں ہیں، ہمیں کچھ نہ دینا، یہ ستو ہم چھوڑ جاتے ہیں آپ کے لیے، یہ گھی ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ لے لو اور ہمیں کچھ نہ. جنات نے سمجھا کہ ہمارے لوگوں پر روب ہے اور ہمیں جہاں یہ کچھ دے بھی جاتے ہیں، تو جنات نے کچھ اور چھیڑخانی کی تاکہ خوب ہمارا روب ان پر قائم ہو. تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان. وہ تو رب کو پکارتے تھے اور انہوں نے ان کی پوجا نہ چھوڑی. تو پہلے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ قطعاً کچھ نہیں کر سکتے، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، پیر ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں، کوئی بھی. خدائی اختیارات ایک رتی کسی کے پاس نہیں. فرمایا پکار ان کو جن کے بارے میں تم خیال کرتے اللہ کے بارے، تو نہیں تکلیف دور کرنے کے تم سے اختیار رکھتے. ولا تحویلا، تحویل کا یہ معنی کہ وہ تمہاری تکلیف تم سے ہٹا کر کے دوسرے پر ڈال دیں، اس کے حوالے کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کے ہم تقرب حاصل کرتے ہیں وسیلہ کہ ایو مکر، نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے کہ کون قریب رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ ہے مدعی سست اور گواہ چست. وہ بیچارے تو رب کو پکارتے ہیں، مسلمان ہو گئے اور یہ ابھی تک ان کے پیچھے پڑے. بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ویسی چیز ہے تو اس سے حذر ہو، پرہیز ہو، بچاؤ ہو، ڈر. فرمایا کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یا سزا دیں گے، سخت سزا. یہ چیز کتاب میں مذکور ہے. جہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے قواعد، یہ
اصل عبارت تو ہے موضوع القرآن کی، وہ تو ہے نہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کا یہاں نقل کیا ہے، وہ دیکھ لیں. یہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں. پوری عبارت ہے مولانا کی، یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل ہے جو علم الہی میں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم انہی کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں 100 وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ہر مقام پر لوگوں نے کسی نہ کسی بزرگ کی پوجا کی، کوئی کسی عنوان سے، کوئی کسی عنوان سے. تو فرمایا کہ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کے پوچھتے ہیں کہ ہم انہی کی رعیت ہیں اور ان کی پناہ میں ہیں، 100 وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اوپر شیر کا رد تھا، آگے یہ بتایا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو رد چاہے وہ. آگے ان لوگوں کا رد جو آپ سے نشانیاں مانگتے تھے، فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ، یہ منع کا فاعل ہے ان کذب، منع کا فاعل ہے. نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، مگر اس چیز میں کہ پہلے لوگوں نے تکذیب کی. مطلب یہ ہے کہ جب نشانی آتی ہے منہ مانگی، لوگ نہیں مانتے، عذاب آتا ہے. تو ہمارے ہاں طے شدہ یہ ہے کہ ان کو فی الحال عذاب نہیں ہوگا. اگر ہم ان کی منہ مانگی نشانیاں دیں تو فوراً ہلاک ہو جائیں. طے شدہ یہ بات ہے کہ ان کو فی الحال سزا نہیں دیں. دیکھتے نہیں ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی، مبصرہ بالکل روشن آنکھوں کے سامنے دیکھی، لیکن ان ظالموں نے اس پر زیادتی کی. وہ آپ پہلے پڑھ چکے، فَعَقَرُوهَا، ٹانگیں کاٹتا ہے. اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے. وَإِذْ قُلْنَا، یہ اذ کو شرط نہ سمجھنا، یہ ظرف ہے. اذ شرطیہ نہیں، ظرفیہ ہے. وَاذْكُرْ، اسی میں کہتے ہو تاکہ اس کی جزا آپ نہ ڈھونڈتے پھرے. وَاذْكُرْ، یاد کر جب ہم نے تجھ سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کو احاطہ کر رکھا ہے علماً و قدرتاً و کما یلیق بشان. آگے بات ذرا توجہ سے سمجھ. معراج کا مختصر سا واقعہ آج ہی آپ نے سنا. اس معراج کے سلسلے میں کفار نے بڑا کچھ کیا، بہت لہجے. اسی کا ذکر ہے. رویا کا معنی دکھاوا، یہ آنکھوں کے ساتھ بیداری میں بھی دیکھنے پر رویا بولا جاتا ہے. خواب ہی کے لیے مختص نہیں ہے، یاد رکھیں. رویا کا لفظ بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پر بھی رویا کا لفظ بولا جاتا ہے. ہم نے وہاں دیوان حماسہ، دیوان متنبی وغیرہ کے اشعار پیش کیے ہیں. وَرُؤْيَا کا احلا فی العیون من الغمزی. شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے، اور تیرا دیکھنا آنکھوں میں نیند سے بھی زیادہ لذیذ ہے. تو بیداری پر دیکھنے پر بھی رویا کا اطلاق ہوا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں تفسیر ہے، رویا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنے خواب نہیں ہے.
تو فرمایا ہم نے نہیں بتایا کیا دکھاوا وہ جو ہم نے تجھے دکھایا مگر آزمائش لوگوں کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے تو مان لیا اور دوسروں نے نہیں. اب شجرہ ملعونہ ہے اس کو بھی سمجھنا. شجرہ ملعونہ فی القرآن سے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم کا جو درخت ہے گنہگاروں کی خوراک. کافر کہتے تھے کہ اس کی باتیں عجیب ہیں. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تھے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اس دوزخ میں درخت بھی ہیں. یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ایمان ہو تو وہ تو سمجھ لے گا، ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں سمجھ. اسی مقام پر تفسیر مدارک دیکھ لینا. تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں کہ ترکی میں ایک جانور ہے جس کا نام ہے سمندل، نام کے ساتھ سمندل. اس کی پشم کے کپڑے بناتے ہیں. وہ جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو تنور میں پھینک دیتے ہیں. میل جل جاتی ہے، کپڑے نہیں جلتے. میل جل جاتی ہے، کپڑے نہیں جلتے. سراح لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سمندر را کے ساتھ ایک جانور ہے. وہ آگ میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی سورہ صافات 23ویں پارے کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ سن لیں مجھے. یہ دیکھیے مولانا سورہ صافات میں ان شجرۃ الزقوم کی تفسیر میں لکھتے ہیں. اور سہارنپور کے کمپنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ کے ذریعے سے. کمپنی باغ جو ہم نے دیکھے اس میں جمعیت علماء ہند کا جلسہ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کے صدارت میں ہوا. ہم اس میں خود موجود تھے، لیکن اس وقت باغ بہت بڑا وسیع ہے. اس وقت یہ حاشیہ سامنے ہوتا تو ہم درختوں کو بھی دیکھ لیتے لیکن درخت نہیں دیکھتے. سہارنپور کمپنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ سے. جب دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ آگ میں نہیں جلتی، اور یہ جو گیس کا منٹن ہوتا ہے یہ بھی تو دھاگا ہی ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ روشنی کرتا ہے، جلتا نہیں. اگر دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آگ میں نہیں جلتی اور یہ عقل کے خلاف نہیں ہے تو خدائی کلام پر اعتراض کرنا نادان ہوتا. اچھا، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے نہیں زیادہ کرتی مگر سرکشی کرتی. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہم الصلاۃ والسلام، اور سجدہ کیا انہوں نے، مگر ابلیس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کے لیے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہا ابلیس نے ارایتا کا اے اخبرنی، بتا مجھے یہ وہ ہے کہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی؟ البتہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک
البتہ ضرور میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑا. فرماتا اور جس نے پیروی کی تیری ان میں سے پس بے شک جہنم جگہ ہے تمہاری جگہ پوری. وقت افضل اور ملا لے تو جس کو طاقت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ اور کھینچ ان پر اپنا خیل کا سوار لشکر و رجلے کا اور پیدل لشکر اور شرکت کر ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں اور ان سے وعدہ کرتا رہے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی تسلط اور کافی ہے تیرا رب کارشا. رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. بے شک وہ ہے تمہارے ساتھ مہربان. اور جب پہنچے تم ادھر سمندر میں غائب ہو جاتے وہ جن کو تم پکارتے ہو مگر صرف ہوئی. پر جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تم اعراض کرتے ہو اور اے انسان کا پورا ناشکری کرنے والا. کیا پر تم امن میں ہو اس سے کہ تمہیں دسا دے خشکی کے کنارے پر یا بھیجے تم پر حاصل پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز. کیا امن میں ہو تم اس سے کہ لوٹا دے تمہیں سمندر میں تارتن اخرى مرتن اخرى اور مرتبہ. بس بھیجے تم پر خاصے پر توڑ پھوڑ دینے والی من الریح ہوا بس وہ تمہیں غرق کر دے بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا. پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں طبیعہ پیچھے پڑنے والا باز پرس کرنے والا. اور البتہ تحقیق سے ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو اور سوار کیا ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہت سی مخلوق پر جو ہم نے پیدا کی فضیلت دی. رب اوپر کفار کا ذکر تھا کہ یہ کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کبھی یہ چھوڑتے ہیں اور معراج کے مسئلے پر شجرہ زقوم کے بارے میں اور آپ کی نبوت کے بارے میں یہ ایسی باتیں کہتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں دیکھتے نہیں ابلیس نے رب کے مقابلے میں کیا کہا. آپ کیا ہوتے ہیں؟ ابلیس نے کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے کہا کہ مجھے بتا اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی. تو یہ کفار کیا ہیں؟ یہ شیطان کے چیلے ہیں اس کے نقش قدم پر چلتے. فرشتے ہیں معصوم تم ان کے نقش قدم پر چلو ابلیس کے نقش قدم پر مت چلو. ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام کیا. کہا ابلیس نے اچھا میں سجدہ کروں اس کو خلقتا تینا جس کو تو نے پیدا کیا گارے سے. کالا ارایتا کا اخبرنی مجھے بتا. طرز خطاب تو دیکھو کہ یہ حاکم کا بچہ کیا مجھے بتا. حاضر اللہ جی کرمتا علیہ اس کو مجھ پر فضیلت دی تو نے. اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو قابو کروں. بخاری کتاب و تفسیر وغیرہ میں احتنا کا فلان ما عند فلان من علم احاطہ بھی کہ فلاں کے پاس جو علم تھا اس نے اس پر قابو پا لیا اور اس کا اس نے احاطہ کیا. تو احتناب کے معنی قابو کرنا. میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو. ہاں تھوڑے رہتے رب تعالیٰ نے فرما جاتو بھی اور تیرے پیروکار بھی ان کا بدلہ ہے جزاکم جزان موقورا. ابھی میں نے عرض کیا تھا موقورن کے معنی کیا ہے؟ مولانا بولیے صاحب جلالین. وافرن کامل. وستفزز فض کے معنی روح المعانی وغیرہ میں القطع کاٹنا الگ کرنا. تو وستفزز کا معنی ان کو انسانوں سے الگ کر کے کاٹ کر کے اپنے ساتھ ملا. الفظ و القطع کاٹنا الگ کرنا. لازمی معنی کرتے ملا لیتے
ان کو جن کو طاقت رکھتا ہے ان میں سے ان سے کاٹ کے اپنے ساتھ ملا لیں، اپنی آواز کے ساتھ، یہ جو گانے کی آواز ہے، اور ان پر اپنے سوار لشکر کو بھی دوڑا اور پیدل لشکر۔ اس زمانے میں 2 ہی لشکر ہوتے تھے، سوار اور پیدل۔ اب ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے فضائی لشکر بھی ہے، دریائی لشکر، کیونکہ جو گناہ بڑھیں گے سرکوبی کے لیے اسباب بھی زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ شرکت کر، مالوں میں اولادوں میں وعدہ کر، اور شیطان کا وعدہ نہیں رہا، تو جو کرتے کر، میرے بندوں کا تجھ پر کوئی تسلط نہیں، اور کافی رب ان کا کار ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے توحید کا اس بات فرمایا کہ دیکھو اس رب کو چھوڑ کر کے تم شیطان کے کہیں لگتے ہو، وہ رب ہے جس نے کشتیاں تمہاری سمندر میں چلائیں تاکہ اس کے فضل کو تلاش کرو، جہاں کی چیز ادھر لے جاؤ، ادھر کی ادھر لاؤ، بڑا مہربان۔ جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچی ہے تو غائب ہو جاتے وہ جن کو تم پکارتے ہو، الا ایا۔ سورہ یونس کی تفسیر میں سن چکے ہیں کہ وہ مشرکین بھی اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور یاد ہوگی روایت نسائی کی، ملاحوں نے کہا تھا فإن آلیاتکم لا تغنی ہاہنا شیئا، تمہارے الہ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب نجات دیتے تو حیران کرتے ہو، انسان بڑا ناشکر ہے۔ کیا امن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ خشکی کے کنارے میں تمہیں زمین میں دسا دے، یا رب تعالیٰ تم پر حاسب بھیجے؟ حاسب کا معنی سمجھنا۔ قرطبی، بیضاوی، روح المعانی، کبیر وغیرہ میں ایک حاسب کے معنی ہے تند ہوا، التی ترمی بالحسبا، وہ ہوا جو سنگریزوں کو اڑاتی پھرے، تند ہوا بھیجتے، جیسے قوم ہود پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر بھیجی۔ دوسرا یہ کرتے حاسبن کے معنی سنگریزے، پتھر تم پر برسائے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر رب نے پتھر برسائے۔ دونوں معنی لغتاً موجود ہیں۔ یا امن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر سمندر میں تمہیں اور مرتبہ لے جائے، کوئی ایسا کام پیش کر دے کہ تم پھر جاؤ۔ اور ایسی اصفا یقصفو کے معنی توڑنا، توڑ پھوڑ دینے والی ہوا، کہ درختوں کو توڑ دے، مکانات کو توڑ دے، کشتیوں کو توڑ دے، پر تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اور پھر اگر ایسا ہو تو تم ہمارے خلاف اس کے بدلے میں تبھی نہیں پاؤ۔ دیکھیے طبیعت پو کے معنی پیچھے جانے والا۔ ایک حاکم نے کسی کے خلاف فیصلہ کیا، وہ چھٹی کر کے جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے حضرت معاف کر دے، فیصلے پر نظر ثانی کرتے، وہ آگے آگے چلتے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، منتیں کرتا ہے بعض۔ تو اب لازمی معنی اس کے ہیں کہ کسی کو تبھی نہیں پاؤ گے، یعنی بال پرس کرنے والا رب سے پوچھ نہیں سکتا کہ رب یہ فیصلہ کیوں۔ فرمایا بنی آدم شیطان کے چیلے مت بنو، ہم نے آدمیوں کو بڑی فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ شیطان کہتے ہیں حضرت رضی کرمت علیہ، اس کو مجھ پر فضیلت دی؟ ہاں فضیلت دی ہم نے۔ کیسے کہتے ہیں فضیلت دی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے ان کو خشکی میں، سمندر میں سوار کیا، پاکیزہ رزق دیے، بہت ساری مخلوق پر ہم نے فضیلت۔ شاید الگ طویل و ذیل بات چلتی ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، خلاصہ لو کرتا ہوں۔ کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں کہ آیا انسانوں کی فرشتوں پر بھی فضیلت ہے یا نہیں؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے انسانوں کی فرشتوں پر بھی فضیلت۔ مجموعی حیثیت کا یہ معنی کہ پیغمبروں کی وجہ سے، پیغمبر تو افضل نہیں بالاتفاق فرشتوں سے، ان کی برکت سے مجموعی حیثیت سے۔ یہ نہیں مطلب کہ ہم اکیلے کہ ہم فرشتوں سے بہتر ہیں، مجموعی حیثیت سے رب تعالیٰ نے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی، باقیوں کا کہنے کیا۔ جس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے نام سے
پر جس کو دیا گیا پرچہ اس کے دائیں ہاتھ میں، پس وہ پڑھیں گے اپنے پرچے کو، نہیں ظلم کیے جائیں گے فتیلاً دھاگے برابر۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بہتا ہوا راستے کے لحاظ سے۔ اور بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو افطرا مانتا ہم پر اس کے وحی کے غیر کا، اور اس وقت البتہ وہ تجھے بناتے دوست۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا، لقد کدتا، البتہ تاکید سے قریب تھا کہ تو مائل ہو جاتا ان کی طرف تھوڑا سا، اور اس وقت ہم سکھاتے تجھے دگنا دنیا میں دگنا ممات کے بعد، پھر نہ پاتا تو اپنے لیے ہمارے خلاف کسی کو مددگار۔ اور بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ وہ البتہ تیرے قدم اکھاڑ دیتے زمین سے تاکہ تجھے نکالتے اس سے، اور اس وقت نہیں ٹھہر سکیں گے تیرے پیچھے مگر بہت کم۔ طریقہ ہے من قد ارسلنا، ان کا جو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے، اور نہیں پائے گا ہمارے طریقے کے لیے تحویلاً کوئی تبدیلی۔ غلط۔ توحید کے بعد اب قیامت کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ قیامت کی بھی بڑی سختی سے منکر تھے، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اذا متنا وکنا رامن و ترامن رفاتا اینا لمبعوثون، فرمایا ضرور آئے گی قیامت۔ اذکر، یاد کر، جس دن ہم ہر گروہ کو پکاریں ان کے امام سے، جہاں بڑی تفسیریں ہیں، کبیر میں، خازن میں، معالم التنزیل میں، کمالین میں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ امام سے مراد ہے پیغمبر، ہر پیغمبر کے نام سے ان کو بلایا جائے گا۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم آئے، ہود علیہ السلام کی قوم آئے، بالا حاضر۔ یہ تفسیر بھی ہے کہ امام سے ان کے جو پیغمبروں سے نیچے امام ہیں، وہ مثلا کوئی امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، رحمہم اللہ تعالی، مثال ہے ان کے ماننے والے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام سے مراد ہے ان کا نام عمل، وہ جو رول نمبر ہوگا نا اس کا نام ہے امام، کہ فلاں رول نمبر والا آ جائے۔ یہ تفسیر بروح المعانی وغیرہ میں موجود ہے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں پرچہ ملا تو اپنے کتاب کو پڑھیں گے، اور فتیل ان پر ظلم نہ ہوگا۔ فتیل کے معنی میں پہلے عرض کر چکے، فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ اضل و سبیل۔ اب یہاں تھوڑا سا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا، کہ وہ سننے والے بھی ہوں گے دیکھنے والے بھی۔ تعجب کا سیدھا ہے، کیا ہی دیکھنے والے کیا ہی سننے والے۔ تو اس آیت سے اور مضمون کی آیتوں سے ثابت ہوتے کہ دیکھیں گے۔ اسمع بہم و ابصر، تو ان کے لیے بصارت ثابت ہے، یہاں اندھا ہے۔ تو اس کے اصولاً 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں دیتے ہیں، آما عن الحجت، حجت اور دلیل سے جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا، اسی اندھا مراد نہیں، عن الحجت والبرہان۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ قبر سے جس وقت نکلیں گے فوراً نکلنے کے ساتھ تو اندھے ہوں گے، پھر آگے ان کو آنکھیں بھی ملیں گی، کان بھی ملیں گے، تاکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں، کانوں سے سنیں۔ تو پہلے مرحلے میں آما، پھر تیسرا جواب صاحب کمالین وغیرہ یہ دیتے ہیں کہ اندھے ہوں گے، ان کو مفید مطلب کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، نہ جنت کی خوشیاں اور نہ وہ چیزیں، وہ نہیں نظر آئیں گی،
جیسے اندھوں کو نہیں نظر آتی. زبردست. اوپر ذکر تھا کہ بعض لوگ جو دنیا میں اندھے ہیں کافر، بعض ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو باوجود اندھے ہونے کے اور دوسرے کو مصیبت میں ڈال دیں. انہی لوگوں کا ذکر ہے. بڑی تفصیل ہے جہاں معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی، مواہب وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دو باتیں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، غور سے سمجھیں. طائف کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، حوازن اور ثقیف. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جیسے مکہ مکرمہ کا حرم ہے، یہ ہماری جو وادی ہے اس کو بھی حرم بنا دیں. آپ جب اس کو حرم بنا دیں گے ہم کلمہ پڑھیں گے. اگرچہ آپ نے کیا نہیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اللہ تعالی اس جگہ کو بھی حرم بنا دے تو اس سے کچھ بعید تو نہیں، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اگر آپ اس کو حرم بنا دیتے تو پھر یہ آپ کے ساتھ مل جائے. یہ تفسیر بھی آپ کو ملے، کمالین وغیرہ میں یہ تفسیر بھی ملے. آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہماری 3 شرطیں. ایک یہ اللہ نجبی، اللہ نجبی، ہم رکوع سجود نہیں کریں گے، اے لا نصلی، نماز نہیں پڑھیں، ولا نعشرہ، زکوٰۃ نہیں دیں، ولا نحشرہ، ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے گا. یہ 3 ہمارے متعلق، اگر مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ ملیں. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہوئے تو پھر نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہو جائے تو اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا وَإِنْ قَالُوا، اصل میں انا تھا، انا ہو، بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ وہ تجھے فتنے میں ڈالتے اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف وہی کی. حرم بنانا تو رب کا کام ہے، آپ تو حرم بنا نہیں سکتے. ان کا خیال تھا کہ آپ ان کی جگہ کو حرم بنا دیں. یاد یہ ہے کہ نماز، روزہ، جہاد معاف کرنا تو خدا کا کام ہے. یہ آپ سے یہ کام لیتے تھے کہ تفتری علینا غیرہ، اور اس وقت اگر آپ ایسا کرتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا، اور ہم نے تو یہ ثابت قدم رکھا. اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو پھر قریب تھا کہ تو طبی طور پر ان کی طرف تھوڑا سا جھکتا. اگر ایسا ہوتا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ، مضاف جامع، ضِعْفَ عذاب الحیات، وضعف عذاب الممات، دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دنیا میں پھر کسی کو ہمارے خلاف تو اپنا مددگار نہ پا. آگے اور اس کی بھی 2 تفسیریں منقول. ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ سے اس کا تعلق ہے. مشرکین مکہ نے حالات ایسے پیدا کیے، آپ کے ساتھیوں پر مظالم کیے، بعض کو شہید کیا، آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ ایسے اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ تجھے اس زمین سے بھگا دیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ بہت کم رہیں گے، تھوڑا رہیں گے، چنانچہ بدر میں ان کا کھٹوم بن گیا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہود نے آپ سے کہا، مدینہ طیبہ جب آپ پہنچ کے تو اس قاعدے کے مطابق یہ آیت پھر مدنی ہو. یہود مدینہ نے کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو یہاں مدینے میں کیا کرتا ہے، پیغمبروں کا علاقہ تو شام کا ہے، وہاں چلی. فرمایا بے شک شان یہ قریب ہے تیرے قدم اس زمین سے اکھاڑ دے تاکہ تجھے نکالے. اور اس وقت خلافہ کا خلفہ کا آپ کے پیچھے ظرف ہے،
آپ کے پیچھے نہیں ٹھہر سکیں گے مگر کریں سننا تھا. بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں اس کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہو صلی اللہ سنت اور نظر خافض بھی کر سکتے ہو کا سنت من قد ارسلنا. جیسے کہ پہلوں لوگوں میں ہمارا طریقہ تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور ہماری سنت میں کوئی تحویل تبدیلی نہیں پاؤ گے. اقیم الصلاۃ کا نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر غسق اللیل رات کی تاریکی تک اور قرآن فجر. بے شک قرآن فجر کا ہے مشہودہ حاضری دیا گیا اور رات کو پر تہجد پر اس قرآن کریم کے ذریعے نافلۃً تیرے لیے نفل. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے کھڑا کرے گا مقام محمود میں اور کہہ دے رب میرے داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کا اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا اور بنا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ مدد کیا ہوا اور کہہ دے آیا حق اور زہق کا اڑ گیا باطل. بے شک باطل ہے زہو کا اڑنے والی جانے والی چیز. اور اتارتے ہم قرآن سے وہ جس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور نہیں زیادہ کرتا وہ ظالمین کے لیے مگر خسارہ. اور جس وقت ہم انعام کرتے انسان پر اعراض کرتا ہے اور نہ دور کرتے اپنے پہلو کو اور جس وقت پہنچ کے اس کو تکلیف ہے یہوسا نا امید ہوتا ہے تو کہہ دے کلن ہر ایک عمل کرتے اپنے شاکلتی اپنے طریقے پر اور رب تمہارا خوب جانتا ہے اس کو جو اہدا سبیلا زیادہ ہدایت والے راستے کے لحاظ سے. رب اوپر کفار کی باتوں کا ذکر تھا کہ یہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں آپ ادھر دھیان ہی نہ دیں. آپ نماز میں مشغول ہیں آتے میں صلاۃ علیہ ظہور کے شمس نام وقت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی نماز اس میں آ گئی. وہ قرآن الفجر یہ قرآن کی نسب کس سے ہے تو صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں ایک یہ کہ اقیم کے الصلاۃ کا پرتب ہے اقیم قرآن الفجر اقیم اس کا فاعل ہے. دوسرا یہ کہ جہاں نصب علی الاغراء ہے وہ الزم یا علیہ کا قرآن الفجر لازم پکڑ قرآن فجر. کیوں فجر کا قرآن مشہور ہے فرشتے رات کے بھی آتے ہیں دن کے بھی ہوتے ہیں اور وہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے اور باقی تمام نمازوں سے زیادہ فجر کی نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور رات کو بھی تو قرآن پاک تہجد میں پڑھا. لفظی معنی تہجد کے جو ہیں حدود کے معنی نیند الحدود و النوم تو تہجد کے معنی ترک النوم نیند کو چھوڑنا کیونکہ باب تفاعل کے خواص میں اجتناب عن الماخذ بھی ہے ماخذ سے گریز کرنا. اب لازمی معنی اس کے التعبد والتبرر و نیکی کرنا تو لفظی معنی تہجد کے نیند چھوڑنا. اب یہ تہجد کی نماز نافلۃً جہاں تفسیروں میں بڑی بات ہے کہ آیا تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی یا نہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ فرض تھی وہ نافلۃً کے لفظ سے استدلال کرتا یوں کہ نماز قائم کر اور تہجد بھی پڑھ نافلۃً لکا فی الفریضہ یہ زائد ہے تیرے لیے فریضے میں وہ بھی نماز فرض ہے یہ مزید فرض ہے وہ یہ مانا کرتا. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے نماز تہجد کی فرض تھی 1 سال تک یا ایھا المزمل قم اللیل اس پہلے رکوع میں 1 سال تک نماز تہجد کی آپ کے لیے بھی صحابہ کے لیے. مسلم شریف نسائی شریف وغیرہ میں تصریح ہے کہ سال کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہے پھر آپ کے لیے بھی فرض نہیں تھی تو نفل ہی ہے. قریب ہے کہ تجھے رب کھڑا کرے گا مقام محمود. میدان محشر میں ایک سٹیج ہوگا اس کا نام ہے مقام محمود. بہت بلند جھنڈا ہوگا لواء الحمد اس جھنڈے کے نیچے
آپ بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی. آدم و من دونہ تحت لوائی ولا فخر. ایسے آپ سمجھیں جیسے جلسہ ہوتا ہے جلسہ گاہ، اس میں ایک تو لیڈروں کے لیے بڑے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور ایک عوام کے لیے. وہ جو خواص کے لیے ہوتی ہے سٹیج، وہ ہوگا پیغمبروں کا مقام، لوائے حمد ہوگا وہ مقام محمود، اور باقی جو ہوں گے میدان محشر میں نیچے ہوں. فرمایا کہہ دے رب میرے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچائی کا، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا. یہ آپ جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت سہیرا تھے آپ کے، حضرت ابو بکر کے صدیق کے گویا کے خادم، اور عبداللہ ابن اریقت تھے. یہ چار بزرگ ہیں. آپ نے مکے سے نکلتے وقت مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا. ادخلنی مدخلا سے، مدخل کو مصدر میمی بھی قرار دیا، داخلہ سچائی کا، اور اس کو ظرف کا صیغہ بھی قرار دیا ہے، داخلے کی جگہ سچائی کی. اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا. یہاں سے سچ لے کر کے جاؤں، آگے جہاں جاؤں سچ لے کر کے جاؤں، اور اپنی طرف سے میرے لیے قلبہ بنا تو دلیل قلب والی. ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب مکہ مکرمہ سے آپ گئے تو چھپتے چھپاتے گئے. 8 سال کے بعد 10,000 قدوسیوں کو ساتھ لے کر کے آئے. اس وقت مکے والے چھپائے، ہر ایک پوشیدہ ہوتا تھا کہ میری آج خیر نہیں. اس وقت جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے حکم دیا کہ یہ جو 360 بت ہیں ان کو تم گرا دو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی موجودگی میں داخل ہوں. پہلے آپ نے حکم دیا. پھر خیال ہوا کہ مجھے بھی رب نے قوت دی ہے، میں خود ان کو کیوں نہ کروں. آپ نے خود ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک ایک پر مارتے تھے. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ان میں ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، مریم علیہ السلام کا بھی. یہ سب مجسمے وہاں سے گرائے اور فرمایا کہ آج کے دن کے بعد یہاں یہ بت پرستی ختم. بے شک باطل جانے والی چیز ہے. اوپر قرآن کا ذکر تھا، اب اس کے فوائد بتاتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. ہم قرآن اتارتے ہیں اس میں لوگوں کی شفا، رحمت للمومنین. قرآن پاک سے زیادہ شفا روحانی بیماریوں کے لیے کسی چیز نہیں، لیکن یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہی بڑھاتا ہے. جو نہ مانیں گے تو خسارہ ہی. آگے انسان کی تلون مزاجی کا ذکر. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، قدردانی نہیں کرتا ہماری نعمت، اور دور رکھتے اپنے پہلو کو. پہلو تہی کرتا ہے، پہلو نہیں کرتا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. حالانکہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا بھی گناہ ہے. تو کہہ دے کل واحد من الفریقین، نیک اور بد اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں. رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ کون سا راستے میں زیادہ سیدھا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں تو اس سے سوال کرتے ہیں. تو کہہ دے روح میرے رب کے امر سے ایک چیز ہے، اور نہیں دیے گے تم علم سے مگر بہت کم. اور البتہ اگر چاہیں البتہ لے جائیں وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وہی کی، پھر نہ پائے تو اپنے لیے اس کے بارے میں ہم پر کسی کو وکیل. الا رحمت من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی، اور ہے فضل اس کا تجھ پر پڑا. تو کہہ دے البتہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس پر کہ لائیں اس قرآن پاک جیسی کتاب نہیں لا سکتے اس جیسی، اگرچہ بعض کے لیے مددگار. اور تحقیق سے ہم نے بیان کیا لوگوں نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ ماننے. اور کہا انہوں نے ہم ہرگز تیری تصدیق نہ کریں گے حتیٰ کہ بہائے تو ہمارے لیے زمین میں چشمہ
یا ہو تیرے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پر چلائے تو نہریں ان کے درمیان بہانا، یا گرائے تو آسمان کو جیسے خیال کرتے ہم پر کساپن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لائے تو اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو قبیلہ سامنے، یا ہو تیرے لیے مکان سونے کا، یا چڑھ کے جائے تو آسمان میں، اور ہم ہرگز نہیں تسلیم کریں گے تیرے چڑھ جانے کو، یہاں تک کہ اتارے تو ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں تو کہہ دے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رب۔ مشرکین کا ذکر بھی اوپر تھا اور یہود کا، روایتیں دونوں آپ کو ملی کہ یہود نے سوال کیا یا یہود کے اکسانے پر مشرکین نے سوال کیا۔ آپ نبی ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے، ان کے کیا کارنامے، تیسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں ذوالقرنین کون۔ یہ 3 سوالات یہود کے تھے یا ان کے کہنے پر مشرکین نے کیے، اس کا ذکر ہے۔ سوال کرتے ہیں تو روح کے بارے میں تو کہہ دے میرے رب کا ایک امر ہے، تو بھی علم نہیں دیا گیا مگر بہت۔ یہاں جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے۔